چھوڑا تو ان کی لاشیں بھی مدینے کبھی نہیں آئی. ہم امن پسند ہیں, ملک سے محبت کرتے ہیں, مگر اگر ہمارے علماء کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی تو برداشت نہیں کی جائے گی. کہا اور جو تم کہتے رہتے ہو, یہ تمہارے جو لوگ کہتے رہتے ہیں صبح شام جو بیان بازی کرتے رہتے ہیں, اس میں جس نے دلی میں یہ کہا تھا کہ گولی مارو سالوں کو, اس کے ساتھ تم نے کیا کیا, اس کے ساتھ کیا کیا. یہ جو اور بکتے رہتے ہیں انہیں سمجھاؤ, انہیں لگام دو, انہیں سمجھاؤ, انہیں بننا انہیں یہ بھی بتا دینا کہ تم ایسا بولنا نہیں جانتے جیسا الحمدللہ ہم بولنا جانتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام باطل, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام باطل, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. اتحاد امت آج اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیوں نہیں ہمارے بڑے علماء, تمام مکاتب فکر کے لوگ مل کر سر جوڑ کر اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آج سیاسی طور پر ہمارا اتحاد کتنا ضروری ہے. اتحاد امت اور انضمام امت, ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کیا جائے. دیوبندی مکتب فکر کے ہیں, اپنے عقیدے کے مطابق وہ رہیں, بریلوی مکتب فکر کے ہیں, اپنے عقیدے کے مطابق رہیں, لیکن اتحاد امت بنام سیاست ایک پلیٹ فارم پر اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو یاد رکھ لیجئے یہ تو شروعات ہے. ایسے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جائے گا. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان علماء, ان مشائخ, ان اکابرین کو جنہوں نے کھل کر مفتی سلمان اظہری صاحب کا سپورٹ کیا ہے. ابھی دیکھیے ایک پروگرام میں سید شباغت حسین صاحب قبلہ نے کھل کر مفتی سلمان اظہری صاحب کا سپورٹ کیا ہے. نہ چھوڑا تو ان کی لاشیں بھی مدینے کبھی نہیں آئی. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے میاں, واہ واہ. یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں, ہم امن پسند ہیں, ملک سے محبت کرتے ہیں, مگر اگر ہمارے علماء کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی تو برداشت نہیں کی جائے گی. واہ واہ واہ. جو حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ ہوا ہے, ہائے ہائے ہم ہائے. سب ان کے ساتھ ہیں. لبیک یا ہر حال میں رسول ساتھ ہیں, اللہ. ایک منٹ, ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں. بے شک. اور سنیے, انہوں نے اشارے کنائے میں جو بھی کچھ کہا کوئی اتنا غلط نہیں کہا جس کو تم نے بنا لیا ہے. سنو, جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی بات کا ذمہ دار خود ہوں. ہائے ہائے, واہ واہ. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ انہوں نے جو کچھ کہا تم نے بڑا اس کو گھما پھرا کے ایسے ویسے کر دیا, تم کو بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا اور جو تم کہتے رہتے ہو, یہ تمہارے جو لوگ کہتے رہتے ہیں صبح شام جو بیان بازی کرتے رہتے ہیں, اس میں جس نے دلی میں یہ کہا تھا کہ گولی مارو سالوں کو, اس کے ساتھ تم نے کیا کیا, اس کے ساتھ کیا کیا. یہ جو اور بکتے رہتے ہیں انہیں سمجھاؤ, انہیں لگام دو, انہیں سمجھاؤ, انہیں بننا انہیں یہ بھی بتا دینا کہ تم ایسا بولنا نہیں جانتے جیسا الحمدللہ ہم بولنا جانتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہم الحمدللہ ہندوستان کے آئین اور قانون کے ماننے والے لوگ ہیں, بے شک, مانتے رہیں گے ہمیشہ, بے شک, مگر ہمارے آدمی کو چھوڑا جائے, بے شک, سلمان اظہری کو ریلیز کیا جائے, بے شک, سلمان اظہری کو چھوڑا جائے, بے شک. اور یہ بتایا جائے سلمان اظہری اکیلا نہیں ہے, سارے بریلوی مسلمان اس کے ساتھ ہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 تو بیٹھ جائیے, لبیک یا رسول اللہ. بیٹھ جائیے. اسی طرح ایک دیوبندی مکتب فکر کے عالم نے اپنے پروگرام میں کھل کر مفتی سلمان اظہری صاحب کا سپورٹ کیا, نام لے کر سپورٹ کیا ہے. بریلوی مکتب فکر کا عالم دین, کل شاید گجرات میں ان کا پروگرام تھا, ٹویٹر پہ دیکھا, ان کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے اپنے اشعار کے اندر, آپ نے اپنے جملے کے اندر میں کتوں سے تعبیر کیا, کسی کا کتوں سے شاید ان کا نام لیا گیا ہے. تو ان کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ لیا کہ آپ بھڑکا رہے ہیں, آپ نے کس کا اپمان کیا ہے. سوال جواب ہو رہا ہے. ٹوپی اور داڑھی والا تھا, مولانا تھا, سلمان نام تھا, شیروانی تھی, تو آپ نے پکڑ کر فوراً اندر کر دیا. وہیں پر راجہ سنگھ تو بہت بھوکتا ہے, وہ تو کتے ہی کی طرح بھوکتا ہے, اس کو نہیں پکڑا جاتا. اتر پردیش کے اندر میں کئی سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے باتیں کرتے ہیں. سوشل میڈیا میں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں, آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اناپ شناپ مائنورٹیز کے خلاف گالی بکتے ہیں. کسی کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ کر اندر نہیں کیا.
हम लड़ते रहे आपस में। अरे नहीं नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फिक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है यू आर मुस्लिम। सलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात ATS से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। ATS वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंद आचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिल मुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि खानकाहों से निकलकर हम उस मर्द मुजाहिद के लिए खड़े हों कि जिसके एक बयान से, कि जिसमें न किसी का नाम लिया, न किसी को टारगेट किया, उसके सियाक को सबाक को काट कर सिर्फ चंद मिनट और सेकंड की क्लिप लगाकर यह कहा गया कि बहुसंख्यक समाज को वो गाली देता है, वो धमकी देता है, और फिर इसी बेस पर उसे गिरफ्तार किया गया। अगर हमारी आवाजें इसी तरह गूंग रही, हमने बुलंद बबांगे दोहल अपनी आवाज को बुलंद न किया, हर प्लेटफॉर्म से आवाज न उठाई, तो फिर इसी तरह मुंतशिर रहे, तो याद रख लीजिए कि हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता रहे। जैसे आज तुम उनके लिए खामोश हो, इसी तरह तुम्हारे लिए पूरी उम्मत खामोश रहेगी। जब अपने ऊपर आएगा तब हर किसी को एहसास होगा कि काश ये अमल हम पहले कर लिए होते, काश ये काम हमने पहले कर लिया होता। आज जरूरत है कि इत्तेहाद के साथ खड़े हो जाएं और उनकी रिहाई का पुरजोर हम मुतालबा करें।